ہم میں سے اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں سسرال والے عزت نہیں دیتے یا سم ٹائم میکے میں ہماری وہ عزت نہیں ہوتی جو ہم ڈیزرو کرتی ہیں، اس طرح کی رسپیکٹ ہمیں نہیں ملتی جس طرح سے ہم خود ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں بہت ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں نا وہ ہماری طرف سے ہوتی ہیں، جانے انجانے میں ہوتی ہیں یا جان بوجھ کے ہوتی ہیں، لیکن ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج کے ولاگ میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں گی۔ اچھا جی، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں جی پہلے پوائنٹ کی طرف۔ سب سے پہلی غلطی جو ہم میں اکثر خواتین کرتی ہیں، جو شاید کبھی میں بھی یہ سب کرتی تھی، کہ ہم نا بہت زیادہ بولتی ہیں، اور جب ہم بہت بول رہی ہوتی ہیں تو ہم بہت اوور شیئرنگ کرتی ہیں۔ ہم وہ باتیں لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں جو شاید بتانے والی نہیں ہوتی، اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے، میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے جب محفل میں، تو کوشش کریں کہ اگر آپ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تو آپ اتنی بات کریں جتنی آپ کی بات سنی جائے یا قابل قبول ہو۔ حد سے زیادہ بات کر کے خود کو شرمندہ کرنا یا خود کو ڈی ویلیو کرنا، یہ کہیں عقل مندی کا کوئی مظاہرہ نہیں کر رہی ہوتی ہیں آپ۔ کوشش کیا کریں کہ اتنا بولا کریں جتنا اگلا آپ کو سن سکے۔ اور پھر میں نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو آپس میں دو لوگ بات کر رہے ہوں گے کسی محفل میں بیٹھ کر، کاٹ کے بیچ میں وہ خود بول رہی ہوتی ہیں، وہ اپنا موقف بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیجئے، تھوڑا رک کے بات بیان کیجئے، آپ کو بھی سنا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ دوسروں کو سننا شروع کریں۔ تو اوور شیئرنگ سے بہت زیادہ جو ہے نا آپ اوائڈ کریں، جتنا اوائڈ کریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں سکون بھی ہوگا اور آپ کو عزت بھی ملے گی دوسروں کی طرف سے۔ اس کے بعد ہے جی میکے میں اپنی عزت کیسے بنانی ہے آپ نے۔ کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، مطلب اپنے فیملی ممبر کے ساتھ میکے کے اندر اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتی ہیں جو کہ انہیں نہیں بتانی چاہیے۔ دیکھیے، شوہر کی عزت آپ کی عزت ہے اور آپ کی عزت آپ کے شوہر کی عزت ہے۔ اگر آپ کھل کے جا کے بتا رہی ہیں نا اپنے میاں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہے یا وہ مجھے بری طرح سے ٹریٹ کرتا ہے یا کچھ بھی، جو راز آپ کے اور اس کے درمیان ہونے چاہیے، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی عزت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے سسرال والوں کی عزت نہیں کریں گی اپنے میکے میں، تو ایک نہ دن ان کی تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے میکے والے ان کی عزت نہیں کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے میکے میں آپ کی، اسپیشلی جب آپ کی بھابیاں آ جاتی ہیں، تو آپ کی اپنی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے ان کے سامنے۔ تو کوشش کریں اپنے سسرال کی باتیں جو ہے نا وہ اپنے میکے میں نہ کریں، اور میکے کی باتیں اٹھا کے اپنے بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی، آپ کے ساتھ وہاں پہ آپ کے گھر میں کیا سلوک ہوتا ہے، کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ آ کے اپنے سسرال میں مت شیئر کریں خدارا، کیونکہ اس سے آپ کی ویلیو ڈاؤن ہوتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پھر بعد میں یہ شکایتیں کرنے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اس چیز کو اوائڈ کریں کہ آپ اپنے اور اپنے میاں کی باتیں اپنے میکے میں آ کے نہ کریں کسی بھی حوالے سے۔ کبھی بھی یہ نہ بتائیں کہ آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان کیا ہوا، یا آج آپ نے کیا پکایا، یا آگے آپ کیا کرنے والے۔ ذرا بات اٹھا کے آپ آ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کریں، ادارہ، اور یہ باتیں شیئر کرنے والی ہوتی بھی نہیں ہیں۔ اور نہ ہی میکے کی باتیں جا کے آپ سسرال میں کھل کے بتائیں کہ میری بہن کا رشتہ کہاں پہ ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، انگیجمنٹ کیوں ٹوٹ گئی، یا میرے بھائی کا فلاں بزنس کس طرح سے فلاپ ہوا۔ تو یہ ساری باتیں اگر آپ کو پتہ ہیں تو خود تک رکھیں، ان کو اپنے اندر راز ہی رکھنے دیں، تو تب جا کے آپ کامیاب ہوں گی۔ ادروائز اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ادھر کی باتیں ادھر کریں گی تو آپ کی جو ہے نا دونوں طرف بڑی عزت ہوگی، تو ایسا نہیں ہوتا، پھر آپ ڈی ویلیو کی جاتی ہے اور بہت بری طرح سے آپ کو ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی، اکثر خواتین بولتی ہیں کہ ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ تو میری بہنوں، میں اکثر آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب آپ خود کسی کی بات نہیں سنیں گی نا، کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیں گی نا، جب آپ کسی کی بات کاٹ کے اپنا موضوع بیان کریں گی، یا اپنی بات کو جلدی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گی، یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ بس دوسرا آپ کو سنے، اور جب وہ بیچارہ اپنی بات سناتا ہے تو آپ آگے ہوں ہاں میں جواب دیتی ہیں، مطلب یہ شو۔ یہ بات جی تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس کسی بات کے بارے میں معلومات ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تو کوشش کریں اگر آپ شیئر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اتنا اوور ایکسائٹنگ نہ ہوں، تو اوور شیئرنگ نہ کریں، بہت زیادہ خوش ہو کے کہ میرے پاس بہت ہے اور میں جو ہے نا لوگوں کو بتاؤں،
تو بس اتنا بتائیں جتنا لوگوں کو ضرورت ہے، جتنا کہ وہ سن سکتے ہیں، اور دوسرا وہ آپ کی بات پہ دھیان دے سکتے ہیں اور اس کا آپ کو رسپانس کر سکتے ہیں۔ ڈرلے میں جا کے سب کچھ شیئر نہ کریں، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ سب کچھ شیئر کریں گے اور اگلے کو کچھ نہیں پتہ، تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں ہر بندے کو نالج ہے۔ آج کل کے دور کی اسپیشلی بات کر رہی ہوں کہ ہر بندے کو نالج ہے اس چیز کا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیسے سرچ کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں اس نے معلومات لینی ہے۔ تو کوشش کریں تھوڑا بہت نالج جو ہے نا وہ اپنے پاس بچا کے رکھیں، جو آپ کو کل کو کام آئے گا۔ خواہ مخواہ نا جو بات کو کھینچ کے، اکثر خواتین کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ بات کو اتنا کھینچتی، اتنا لمبا کرتی ہیں کہ بس جو ہے تو بس انہیں کو ہی آتا ہے بھائی، اور اتنی دیر میں جو اگلا بندہ جو آپ کو سن رہا ہوتا ہے نا وہ بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہت زیادہ زائن بننے کی کوشش نہ کریں۔ جہاں دو لوگ بیٹھے ہیں نا، ڈرلے سے جہاں بیٹھے ہیں وہاں فوراً جا کے بھاگ کے اپنا موقف نہ دیا کریں کہ مجھے پتہ ہے بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہ کیا کریں۔ اگر آپ کا نالج ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو اپنے تک رکھیں، جہاں ضرورت ہے وہاں آپ دیں، اپنی طرف سے بولیں کہ آپ کے پاس جو ہے، لیکن ایکسٹرا اس کو لمبا کھینچنا یا بہت زیادہ اوور شیئرنگ کرنا یہ آپ کو ڈی ویلیو کرتا ہے، ڈس رسپیکٹ کرتا ہے آپ کو۔ کوشش کریں کہ ایسا نہ کیا کریں، بس آپ سے جتنی بات پوچھی جائے اتنا بتایا کریں، ایک سٹیپ آگے جانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اسی کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ملتا جلتا پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ اپنی بات ختم کر چکا ہے اور آپ اس کو دوبارہ سے رسپانس کرنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے اپنی بات کرنے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی بات جو ہے نا اس کی زبان کے اندر ہی ابھی اٹکی ہوئی ہے اور آپ نے اپنا جو ہے نا رسپانس کرنا اسے شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسے یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، وہی عورت ہوتی ہے جو سوچ سمجھ کے بولتی ہے۔ کوشش کریں تھوڑا رپلائی کرنے سے پہلے سوچیں، 2-3 منٹ کا وقفہ لیں، بریک لیں، اس کے بعد اپنا پھر جو ہے نا آپ نے موقف اس کے سامنے بیان کرنا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں یا میرا یہ مطلب ہے، مطلب اپنا جو آپ نے اس کے آگے رکھنا چاہتی ہیں بیان، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس اس نے ختم کی بات اور آپ یہاں سے فوراً شروع ہو گئی بغیر سوچے سمجھے، تو اس طرح سے جو آپ کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا۔ کوشش کریں رک کے ٹھہراؤ کے ساتھ اگلے کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی بات میں وزن ہو اور اگلے کے دل پہ اثر کرے۔ تو کبھی بھی جو ہے نا جلدی مت کریں اس طرح کسی کے ساتھ بات کرنے میں یا اس کو جواب دینے میں۔ اس کے بعد یہ اگلا پوائنٹ ہے، کبھی کبھار انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں یا اس کے ساتھ اس طرح کو کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پریشرائز ہو جاتا ہے، وہ پریشانیوں کے اندر آ جاتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی آپ نے صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ نے اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، یا پھر کہیں کسی موقع پر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا جواب آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے عقل مندی کے ساتھ دینا ہے۔ یہاں بہت ساری خواتین اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں کہ کسی نے کوئی کہہ دیا یا کسی نے یا انہوں نے سنا کہ فلاں بندے نے ہماری برائی کی ہے تو اس کے بارے میں واپس الٹا سیدھا بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ اگر ہم یہاں تھوڑا بہت صبر کریں اور اس بات کی جانچ پڑتال کریں اور تھوڑا سوچ کے بولیں تو شاید اس بات میں ہمارے لیے فائدہ ہوگا، لیکن نہیں، اکثر اوقات بدتمیزی کا جواب آپ بدتمیزی کے ساتھ دیتے ہیں تو پھر آپ میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ کوشش کریں تھوڑا ٹھہراؤ اپنے اندر لائیں، کیونکہ جب آپ جذبات میں آ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا تو اور وہاں پہ آپ کے منہ سے کوئی اس طرح کی بات نکل جاتی ہے کہ جو آپ کا ویک پوائنٹ ساری عمر کے لیے پکڑا جاتا ہے، تو الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بڑے سوچ سمجھ کے کریں۔ ایک انسان کو، ایک بچے کو، جو بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا، اس کو بولنے میں 2 سال لگ جاتے ہیں، لیکن کس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے، یہ عمریں لگ جاتی ہیں، انسان یہ سیکھ نہیں پاتا، بہت مشکل سے سیکھتا ہے۔ کیونکہ کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو آپ کے الفاظ سے۔ الفاظ کا گاؤ اتنا برا ہوتا ہے نا کہ یہ میں کہتی ہوں، آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے تو وہ شاید بھول جائے، لیکن جو آپ کسی کو غلط الفاظ بولتے ہیں یا کسی کی آپ نے دل آزاری کی ہوتی ہے وہ ساری عمر وہ یاد رکھتے ہیں۔ اکثر اوقات جو ہوتا ہے نا، اگر آپ کہ ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں تو وہ بات اسے شاید ساری زندگی نہیں بھولے گی۔ پاسٹ کی باتیں انسان کو ہمیشہ یاد رہتی ہیں، پریزنٹ کی وہ بھول جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو باقی سارے معاملات جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہوئے ہیں وہ آپ کو بھول جائیں گے، لیکن وہ حادثہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا جہاں پہ آپ کے ساتھ غلط ہوا ہوگا، وہ آپ کی میموری میں ہمیشہ سٹور رہے گا۔
تو کوشش کریں کہ سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف، پوائنٹ نمبر 5 کی طرف، اپنے ایکسپریشن کو کنٹرول کرنا۔ ایکسپریشن وہ ہیں جو آپ کو اچھا بھی بنواتے ہیں اور برا بھی بناتے ہیں۔ بہت ساری خواتین میں نے دیکھی ہیں، کچھ میرے اپنے خاندان میں اس طرح کے موجود ہیں کہ ماشاء اللہ سے جب انہیں غصہ آتا ہے کچھ بھی ہے تو وہ پورے گھر والوں کو، پورے گھرانے کو بتاتی ہیں کہ ہاں آج ہم غصے میں ہیں، آج ہماری فلاں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے آج کل کی خواتین اگر غصے میں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح سے منہ بنا کے پھرتی ہیں نا کہ جیسے بس سارا جو ہے نا دنیا کے ظلم و ستم ان کے اوپر میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے میاں کی لڑائی بھی ہے تو اسے روم کے اندر رکھیں، باہر اپنے چہرے پہ جب باہر نکلیں تو ہنسی خوشی کے ساتھ نکلیں، بھائی اگلے کو فیل نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے یا آپ دونوں کپلز کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے یا آپ کی لڑائی ہوئی ہے۔ کوشش کریں کہ ہنستے چہرے کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں تاکہ آپ کی باتوں کا باہر نہ پتہ لگے۔ لیکن اکثر خواتین ایسا کرتی ہیں کہ بس اگر کسی بات پہ ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا تو موڈ آف کیے ہوئے سارے گھر میں پھرتی رہیں گی، نند کو بھی پتہ لگے گا، دیورانی جٹھانی کو، ساس سسر کو، دیوروں کو، مطلب میں کہتی ہوں ہر دنیا کے ہر بندے کو پتہ لگ جائے کہ بھائی ان کے ساتھ آج کیا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اچھے موڈ، خوشی کے ساتھ، بے شک آپ کے ساتھ جتنا مرضی ہے آپ کے میاں کے ساتھ کسی کے ساتھ لڑیں، لیکن تیسرے بندے کے سامنے اپنے ایکسپریشن کو تھوڑا کنٹرول کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ پوائنٹ نمبر 6، کانفیڈنس کے ساتھ رہنا۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں، کیونکہ اکثر جو لوگ سچ پہ ہوتے ہیں نا وہ کانفیڈنس کے ساتھ ان کے اندر ویسے ہی کانفیڈنس آ جاتا ہے خود بخود۔ لیکن جو بندہ ادھر بات کرتے ہوئے ادھر ادھر نظریں چرائے نا، اور جسے پتہ ہوتا ہے کہ میں اس بات پہ غلط ہوں یا میں نے فلاں کے ساتھ غلط ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ کبھی بھی اس کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ اس بندے کو میں کہتی ہوں دنیا کو کوئی اور بندہ جو ہے نا، مطلب جو حق سچ کو ماننے والا ہوگا وہ اس کو عزت نہیں دے گا۔ تو کوشش کریں ہمیشہ سچ بات کریں، کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں، حق کا ساتھ دیں، کیونکہ جو بندہ حق سچ پہ ہوتا ہے نا تو ایسے بندے کی دنیا عزت کرتی ہے، ایسے بندے کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے، میں کہتی ہوں۔ بے شک آپ کسی کے آگے جی نہ کریں، لیکن میں یہ کہتی ہوں صرف کانفیڈنس اپنے اندر لے کے آئیں اور حق اور سچ کے معاملے میں لے کے آئیں، نظریں نہ چرائیں، جو غلط ہے اس کو غلط بولیں۔ اگلا پوائنٹ ہے جی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، کہ اپنی لکس پہ کام کریں، اپنے آپ پہ کام کریں۔ یقین کریں جب دو عورتیں ساتھ میں بیٹھی ہوں گی نا، ایک بہت ویل ڈریسڈ ہے اور ایک جو ہے نا ماسی بنی پھر رہی ہے، تو اگر آپ وہ دونوں اگر کسی کے سامنے اپنا بیان رکھیں گی نا اپنے کسی ٹاپک پہ بارے، تو سب سے زیادہ اس لڑکی کی سنی جائے گی، اس عورت کی جو ویل ڈریسڈ ہے۔ اس کی کبھی نہیں سنی جائے گی جو بیچاری آگے سے بس ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، ماسی بنی ہوئی ہے، اپنا حال نہیں ہے، بال بکھرے ہیں، کیونکہ ایسے انسان کی کوئی بات نہیں سنتا۔ وہ دور سے دوسرے بندے کو اشارہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں خود کسی حال کا نہیں ہوں، تو میں اگلے کو کیا بتاؤں گا، کیا اچھا بتا سکتا ہوں۔ ہمیشہ اس عورت کی عزت ہوگی، اس کی بات کو پرائورٹی دی جائے گی جو عورت ویل ڈریس ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو پڑھا لکھا سمجھا جائے گا، وہ دور سے نظر آئے۔ تو اپنی ڈریسنگ پہ کام کریں، کوشش کریں اچھا پہنیں، اپنی ایج کے مطابق پہنیں، آئے دن خود کو گروم کریں۔ جتنا آپ اپنے سیلف گرومنگ کریں گی اتنا آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا، اتنی آپ کی عزت ہوگی۔ دیکھیں ان عورتوں کی کوئی عزت نہیں کرتا جو بس گھر میں اسی طرح سے پھرتی رہتی ہیں اور پھر بعد میں یہ ٹیگ لگاتی ہیں کہ بھائی ہم تو گھر کا کام کرتے ہیں، بھائی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو آپ سب کچھ چھوڑ کے پہلے اپنے لیے 10-15 منٹ نکالیں، چھوٹی چھوٹی اسٹیپ لیں، منی اسٹیپ لیں، آپ دیکھنا آپ کی زندگی میں کیسے نکھار آئے گا۔ جب آپ صاف نظر آئیں گے نا تو خود بخود جو ہے نا لوگ آپ کو پسند کریں گے، لوگ آپ کو سیریس لیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی کچھ اہم باتیں جو میں نے اس ویڈیو کے تھرو آپ کو بتائی ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ساتھ میں چھوٹا سا کمنٹ بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔